بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 25 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے جناب شیئر کرتے ہیں کچھ اور خبریں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، اور پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ان کی وجہ کیا تھی؟ اور ان کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ جناب ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، اور معاملات طے نہیں کرنے، ہمارے ساتھ رعایتیں نہیں کرنی، تو پھر ہم جناب سینہ دکھائیں گے، اور وہ کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ لیکن ریاست کا موڈ بالکل مختلف ہے جناب، ریاست کا موڈ، ریاستی اداروں کا موڈ بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی قسم کا پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے، اور وہ اہم ترین فیصلہ کیوں آیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، اور اسی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے ارد گرد ہماری سیاست گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، اور احتساب میں اس وقت آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے جی آپ، سپر ایلیٹ قسم کے لوگ ہیں، جن کو گاڈ فادر اور سویٹزرلینڈ مافیا کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کو قابو کرنا ہے۔ وہ ظاہر ہے ان کے پاس پولیٹیکل قوت ہے، سیاسی قوت ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، اور اسی ووٹ بینک کی بنیاد پہ وہ جناب اپنے مسل دکھاتے ہیں کہ جناب ہم انٹچیبل ہیں۔ انٹچیبل ہیں نہیں وہ۔ ہوا یہ کہ بار بار یہ چیز آ رہی تھی۔ پھر ایک ہے جناب کہ اچھے اپنا آپ لے آئیں، وکیل کر لیں، تگڑے وکیل کر لیں، اور ان کے ذریعے آپ عدالتوں میں بھی آپ بچ جائیں، عدالتوں میں بھی آپ کا احتساب نہ ہو۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اہم ترین چیز آئی ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے ہوا یہ کہ مسلسل جو کوشش کی جا رہی تھی، اب پھر مسلم لیگ نواز شریف فیملی نے دوبارہ رابطے شروع کر دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں، ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہہ رہے ہیں۔ اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بول پڑے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بول پڑے ہیں، خواجہ صاحب بھی بول رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی، کہ جناب بالکل یہ مقدم ادارے ہیں اور بڑے اچھے ادارے ہیں، اور یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں، اور ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اور شیخ کہہ رہا ہوں، پرویز رشید صاحب نے کہا ہے ایک میگنا کارٹا کی ضرورت ہے۔ اب یہ مغربی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں تاکہ مغربی ممالک جو ہیں وہ مغلوب ہوں، وہ بھی ذرا تھوڑے سے غالب کہہ رہا ہوں، راغب ہوں کہ جناب یہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میگنا کارٹا ایک مغربی کہانی ہے جناب، برطانیہ کی۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، اور وہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ حقوق نہیں دے رہے تھے، یوزرپر تھے، عوام کو انہوں نے دبایا ہوا تھا، اور بڑے برے طریقے سے۔ بادشاہ تھی، ظاہر ہے بادشاہت کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اس وقت یہ میگنا کارٹا کی اصطلاح منظر عام پہ آئی، اور ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس کو میگنا کارٹا کہا گیا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت انسانی حقوق تسلیم کیے گئے، کچھ جمہوری اصول، کچھ انسانی آزادیاں، جمہوری آزادیاں تسلیم کی اس بادشاہ نے، اور عوام کو تھوڑا سا آزاد کیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا معاہدہ پاکستان میں اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تو جناب آئین پاکستان موجود ہے، 1973 کا آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، جمہوریت موجود ہے، پارلیمانی جمہوریت موجود ہے، وزیر اعظم عدالتیں کام کر رہی ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تمام عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور عدالتوں سے ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب میگنا کارٹا کی آڑ میں اب انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ فرماتے یہ ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ یک طرفہ احتساب ہے۔ بھئی یک طرفہ احتساب ہے، جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ 2 طرفہ بھی احتساب شروع کرتے ہیں، 3 طرفہ احتساب شروع کریں، کسی نہیں روکا۔ خیر، 3 باتیں کی گئی تھیں جی زبیر صاحب کی طرف سے، خصوصی ایلچی جو تھے، وہ یہی تھیں کہ نمبر 1 یہ تھی کہ مریم بی بی کو پولیٹکس میں
حصہ لینے کی اجازت دیں، اور عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس میں آرمی چیف جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان مقدمات سے سزائیں ختم کروانے میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالیں، مریم بی بی کے پلڑے میں، شریف خاندان کے پلڑے میں سزائیں ختم کروا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ سزائیں ختم نہیں ہوتیں تو ان کو بیرون ملک جانے کے لیے ان کی مدد کریں۔ نواز شریف صاحب کے پاس، اپنے والد صاحب کے پاس وہ جانا چاہتی ہیں، ان کے پاس جانے دیں، اور پھر جب حالات بہتر ہوں گے اپنی مرضی سے ہم آ جائیں گے، لیکن فی الحال ہمیں یہاں سے نکالیں اور یا پھر ہمیں کوالیفائی کریں پولیٹکس کے لیے، یہ تھیں۔ اور جب ان کی طرف سے انکار ہوا اور ادھر سے پریشر بڑھ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان پہ بھی، کہ لوگوں کا بھی، اپوزیشن کا بھی، میڈیا کا بھی، کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ریکوری تو ہو نہیں رہی، احتساب عدالتوں میں مقدمات فرد جرم نہیں عائد ہوتی، کئی مہینے تک فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتے، جو قابل وکیل ہیں وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں عدالتوں پہ، اور قانونی موشگافیاں، ایک اپیل دوسری اپیل، ایک پیپر چیلنج دوسرا پیپر چیلنج، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور بڑے بڑے خاندان جو ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جی وہ احتساب کے نرغے میں ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک اپیل کی تھی کنونشن سینٹر میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ عدالتوں سے، کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کریں اور یہ مقدمات جو ہیں ان کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے۔ اور اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ اگر کسی کا کیس بنتا ہے تو وہ جناب فوراً جیل میں جائے، اگر نہیں بنتا تو وہ اپنے گھر جائے، وہ فری ہے سب کام کرنے کے لیے، انوسینٹ قرار پائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب چیف جسٹس گلزار احمد خان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جناب فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور وہ فل بینچ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ پاکستان بھر کی احتساب عدالتوں کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو حکم دیا ہے کہ جتنے بھی مقدمات ان کے پاس ہیں ان کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ کی جائے، اور سپریم کورٹ کا مقدمات میں انہوں نے کہا ہے کہ التوا نہ دیا جائے، شہادتیں ریکارڈ کرنے کے عمل کو تیز کیا جائے، اور زیر سماعت مقدمات جلد از جلد نمٹائے جائیں، اور بالکل اس ٹائم پیریڈ کے اندر نمٹائے جائیں جیسا کہ نیب آرڈیننس 99 میں کہا گیا ہے۔ اب نیب آرڈیننس میں 30 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے جی، کہ ایک مقدمہ جو ہے 30 دن میں آپ نمٹائیں، 30 دن نہیں تو ظاہر ہے جی 60 دن میکسیمم ہو سکتے ہیں، 90 دن ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ عدالتوں میں جو زیر سماعت تمام کیسز ہیں اس پہ استغاثہ کے جو گواہ ہیں ان کی دستیابی کو یقینی بنائے، اور اس سلسلے میں نیب کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ نیب بھی کسی قسم کا کوئی التوا نہ مانگے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ مانگے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب چیئرمین نیب کو حکم دیا گیا کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ عدالتی احکامات پر مکمل طور پہ عمل کریں، اور اگر کوئی شخص نیب کا کوئی افسر، کوئی بھی اہلکار، اگر وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی فالو نہیں کرتا اور وہ اپنے فرائض میں کوتاہی برتتا ہے تو پھر ایسے عناصر کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ یعنی نیب کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں اگر کوئی ہے تو ان کا بھی صفایا سپریم کورٹ نے کہا کیا جائے، کیونکہ اگر احتساب عدالتوں میں مقدمات کو نہیں چلنے دیا جاتا، گواہان کو نہیں لے جایا جاتا، گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں کیے جاتے، فرد جرم عائد نہیں کی جاتی، تو ایسی صورت میں نیب کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں نیب کے لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ لہذا سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کو کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ مزید تگڑے ہو جائیں گے، اور اب ہو سکتا ہے کہ نیب کے اندر بھی کوئی بھل صفائی شروع ہو جائے، اور لوگ ایسے افسر جو سپاٹ فکسر ہیں یا کام نہیں صحیح کر رہے، سست روی کا شکار ہیں، تو ان کی نوکری خطرے میں ہے جناب آنے والے دنوں میں۔ پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب 120 احتساب عدالتیں جو قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی رپورٹ سبمٹ کریں
کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، یہ سیکرٹری لا کو کہا گیا ہے۔ تو صورتحال بالکل واضح ہے جناب۔ اب ذرا ملا کے پڑھ لیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں احتساب عدالتوں میں جو اس وقت اہم ترین بڑے بڑے لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ ہیں اس وقت مختلف مراحل میں۔ پہلے جو وکلاء تھے وہ عدالت کو، احتساب عدالت کو پریشر میں لے آتے تھے اور قانونی موشگافیاں کر کے ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کرتے تھے، اور آج فلاں وکیل نہیں ہے، آج ملزم جو ہے اس کو استثناء دے دیا جائے، آج دوسرے ملزم کو استثناء دے دیا جائے حاضری سے، آج وہ بیمار ہے اور آج گواہ نہیں آ سکتا۔ تو ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے کتنے لوگوں کے مقدمات احتساب عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، اور اگر ان کی سماعت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتی ہے تو اگلے 2 سے 3 مہینوں میں بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے آئیں گے، اور جنہوں نے جیلوں میں جانا ہے وہ جیلوں میں جائیں گے، اور جو بری ہو جائیں گے وہ ظاہر ہے جی باعزت طور پہ واپس آ جائیں گے۔ اور اس وقت جو ہمارے سامنے جو بڑے بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے مقدمات اس وقت ہیں، ان میں پھر اگلی بات ہے کہ یہ شریف فیملی کے سارے لوگ ہیں جناب، اس میں شریف فیملی کے سارے لوگ ہیں، پھر زرداری فیملی ہے اور ان کے فرینڈ اینڈ فیملی ہیں، اسی کے شریف فیملی کے فرینڈ اینڈ فیملی بہت سارے لوگ، کاروباری لوگ موجود ہیں، بے شمار لوگ ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے پارلیمنٹیرینز ہیں، سابقہ بھی اور موجودہ بھی، اور پیپلز پارٹی کے موجود ہیں، اور بہت ساری انکوائریز ابھی نیب میں چل رہی ہیں، یہ فی الحال ریفرنس عدالتوں کی حد تک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تمام مقدمات جب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوں گے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین لوگ ہیں، مسلم لیگ نواز کے اہم ترین لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں اور جن کے ہونا باقی ہیں، پائپ لائن میں ہیں۔ تو یہ سب کے سب اگر وہ مقدمات سچ ہوئے تو سب کو سزا ہوگی، اور ورنہ نیب کا جو کلیم ہے وہ تو ہے کہ جناب ہمارے موسٹلی مقدمات صحیح ہیں اگر یہ پراپر طریقے سے ہیئرنگ ہو جائے تو یہ ایک افتاد آن پڑی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کور کمانڈرز کانفرنس کی اجلاس کی کارروائی پڑھ لیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور پھر 7 ستمبر زبیر صاحب اور آرمی چیف کی ملاقات، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کا نتیجہ بھی نو کی صورت میں آیا تھا، 0 رزلٹ نکلا تھا، جس کے بعد حالات و واقعات خراب ہو گئے، اور پھر 16 اکتوبر ہوا، پھر 18 اکتوبر ہوا، اور اب 25 اکتوبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا عدالتی نظام، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو ایک پیج پہ ہیں کہ جناب بالکل کسی صورت میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور پاکستان کو جس نے خواہ وہ معاشی دہشت گرد ہیں یا وہ دوسرے دہشت گرد ہیں، جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔